ہم کہاں کے سچے تھے قسط نمبر 9 5/12/1989۔ مجھے لگتا ہے مجھے اسفن سے محبت ہو گئی ہے، یا شاید عشق، یا پتہ نہیں کیا، مگر پتہ نہیں کیوں اس کا چہرہ دیکھے بغیر، اس کی آواز سنے بغیر میں زیادہ دن نہیں رہ سکتی۔ وہ کہتا ہے مجھے دنیا میں اس سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا، نہ اب نہ پھر کبھی۔ اور پتہ نہیں کیوں مگر اس کے ہر لفظ پر مجھے اعتبار آ جاتا ہے۔ مجھے آج بھی اس سے اپنی پہلی ملاقات یاد ہے۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیے مجھے صرف چند دن ہوئے تھے، جب ایک سا پہر میں شیبا کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی۔ اس کی لائبریری میں کچھ کتابیں دیکھنی تھیں۔ تم چلو لائبریری میں ذرا کپڑے بدل کر اور کچھ کھانے پینے کا کہہ کر آتی ہوں ملازم کو۔ شیبا نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے کہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں اس کی امی سے ملنے کے بعد لائبریری کی طرف چلی گئی تھی۔ میں اس کے گھر آتی جاتی رہتی تھی، اس لیے لائبریری میں بھی میرا کافی آنا جانا رہتا تھا۔ لائبریری میں اس وقت کوئی نہیں تھا، لیکن وہاں موجود کمپیوٹر آن تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کچھ دیر پہلے کوئی وہاں بیٹھ کر کام کر رہا تھا۔ میں نے لائبریری میں ان بکس کو دیکھنا شروع کر دیا جن کی مجھے ضرورت تھی۔ وہاں مجھے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازہ کھول کر بلو جینز اور اسی کلر کی شرٹ میں ملبوس ایک اونچا لمبا بندہ اندر آیا تھا۔ ہیلو! مجھے دیکھ کر اس نے اس طرح گریٹ کیا تھا جیسے وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہو۔ میرے پاس رکے بغیر وہ کمپیوٹر کی طرف بڑھ گیا تھا اور وہاں چیئر پر بیٹھ کر اس نے کمپیوٹر کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں کچھ لمحے اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے رکنا چاہیے یا چلے جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتی، اس نے کہا تھا، آپ کیسی ہیں مہرین؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی کتابیں شیلف پر رکھ کر میں اس کی طرف چلی گئی۔ وہ اسکرین پر نظریں جمائے کی بورڈ پر ہاتھ چلا رہا تھا۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ میرے سوال پر کمپیوٹر سے نظر ہٹائے بغیر اس نے کہا، بیٹھ جائیں۔ میں اس کے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پانی پئیں گی؟ میرے بیٹھتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، تو پلیز مجھے گلاس میں ڈال دیں۔ میں اس کے مطالبے پر حیران ہوئی تھی، مگر میں نے سامنے پڑے ہوئے جگ سے ایک گلاس بھر کر کمپیوٹر کے پاس رکھ دیا۔ اس نے کمپیوٹر پرنٹر سے کچھ کاغذات باہر نکالتے ہوئے بائیں ہاتھ سے پانی کا وہ گلاس اٹھا کر پینا شروع کر دیا۔ تھینک یو۔ آپ نے پوچھا تھا کہ میں آپ کا نام کیسے جانتا ہوں؟ میں آپ کا نام نہیں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ گلاس رکھ کر اس نے ایک بار پھر کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے کہا تھا۔ مثلاً؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، مثلاً یہ کہ آپ شیبا کی دوست ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بہت زبردست قسم کی آرٹر ہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہیں، نرم دل کی مالک ہیں، انگریزی میں شاعری کرتی ہیں، آرٹیکل لکھتی ہیں، بہت بہادر ہیں، اصول پرست ہیں، لوگوں کے بہت کام آتی ہیں، آپ کو لوگوں کا دل جیتنا آتا ہے، بقول شیبا کے جادو آتا ہے، لوگوں کو اکثر لاجواب کر دیتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کمپیوٹر کی اسکرین پر نظریں جمائے دھیمی آواز میں بولتا گیا تھا، جیسے یہ سب اسکرین پر لکھا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک میں چپ بیٹھی رہی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہوں۔ آپ کون ہیں اور میرے بارے میں یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا تھا۔ میں شیبا کا کزن ہوں، اسفند عثمان۔ اور اس گھر میں کون ہے جو آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟
کچھ شیبہ بتاتی رہتی ہے، کچھ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر پتہ چلتا رہتا ہے۔ میں خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ آپ کچھ نہیں پوچھیں گی میرے بارے میں؟ یکدم اس نے کہا تھا۔ مثلاً کیا؟ مثلاً یہ کہ میں کیا کرتا ہوں، کیا مشاغل ہیں میرے؟ نہیں۔ پہلی دفعہ اس نے کمپیوٹر اسکرین سے مسکراتے ہوئے نظریں ہٹائی تھیں۔ کیوں نہیں پوچھیں گی؟ کیونکہ مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ میں کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ یکدم میرا جی اچاٹ ہو گیا تھا۔ ہر چیز سے اس کے منہ سے اپنا یہ تفصیلی تعارف مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ میں لائبریری سے نکل آئی تھی۔ شیبہ مجھے کوریڈور میں ملی تھی۔ میں نے کتابیں لے لی ہیں، میں نے اسے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں دکھاتے ہوئے کہا۔ پھر میں شیبہ کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس سے میری دوسری ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی، جب شیبہ نے اس سے میرا تعارف کروایا تھا۔ اس نے بھی لٹریچر میں ماسٹرز کرنے کے لیے ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ انگلینڈ سے آیا تھا۔ وہاں وہ شروع ہی سے کمپیوٹر سائنس پڑھتا آ رہا تھا۔ اب یکدم لٹریچر کی طرف رجحان سمجھ میں نہ آنے والی چیز تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، لٹریچر میں انٹرسٹ ہے؟ ناٹ ایگزیکٹلی۔ تب پھر ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ویسے بھی جو کتابیں ہم ماسٹرز میں پڑھ رہے ہیں، آپ تو یہ ہائی اسکول میں پڑھ چکے ہیں، شیبہ نے بتایا تھا۔ مجھے اور ویسے بھی کمپیوٹر سائنسز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ اباؤٹ ٹرن کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آفٹر آل انگلش کوئی پروفیشنل سبجیکٹ تو نہیں ہے۔ ہاں، مگر میں لٹریچر کسی اور مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت اس نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ لٹریچر کس اور مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے، مگر چند ہفتوں کے بعد اس کی مقصد کا پتہ مجھے چل گیا تھا۔ جب ایک دن میں لائبریری میں بیٹھی کچھ نوٹس بنا رہی تھی۔ ایکسکیوز می مہرین، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اسفند نے میرے قریب آ کر کہا تھا۔ میں اپنی فرینڈز سے ایکسکیوز کرتے ہوئے اس کے ساتھ لائبریری سے باہر آ گئی تھی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ باہر آتے ہی اس نے مجھ سے کہا تھا۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، مگر سوچا پہلے آپ سے بات کر لوں۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ دیکھیں اسفند، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور پھر میں نے بھی ابھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا۔ کم از کم اپنی تعلیم مکمل کرنے تک تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے اپنے حواسوں پر قابو پایا تھا۔ میں آپ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں کافی ہے۔ ہاں، آپ کی دوسری بات کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، آپ جتنا سوچنا چاہتی ہیں سوچ لیں۔ اگر تعلیم کرنے کے بعد شادی کرنا چاہتی ہیں تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں صرف فارملی طور پر ایک بار اپنا پروپوزل آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، آپ اس کے بارے میں سوچ لیجئے گا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ بہت دنوں تک میں حیران رہی تھی۔ پھر میں نے شیبہ سے بات کی تھی، وہ اس پروپوزل سے بے خبر نہیں تھی۔ اسفند نے مجھے پرپوز کرنے سے پہلے اس سے بھی بات کی تھی۔ دیکھو مہرین، اسفند ایسا بندہ ہے کہ جو مجھے پرپوز کرتا تو میں آنکھیں بند کر کے اس پرپوزل کو
قبول کر لیتی۔ وہ پڑھا لکھا ہے، دولت مند ہے، بہت خوبصورت ہے، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کردار کا بہت اچھا ہے۔ امریکہ میں رہنے کے باوجود اس نے وہاں کی کوئی برائی نہیں اپنائی تھی، اور نہ ہی اس پر انگلینڈ رہنے کا کوئی اثر ہوا تھا۔ تم سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکی میں سے دوستی نہیں کی۔ اس کا واحد پیشن کمپیوٹر تھا، مگر جب سے وہ ہمارے گھر آئے اور جب سے اس نے تمہارے بارے میں جاننا شروع کیا، وہ بہت دلچسپی لینے لگا تھا۔ تم میں بہت کرید کر پوچھتا تھا تمہارے بارے میں، اور یہ جو اس نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا ہے، یہ بھی صرف اس لیے کہ وہ تمہیں قریب سے جاننا چاہتا ہے۔ میں نہیں سمجھتی اس سے پرفیکٹ میچ کوئی اور تمہیں مل سکتا ہے۔ شیبا نے اس کے حق میں ایک تقریر کر دی تھی۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد اسفند نے دوبارہ مجھ سے اس سلسلے میں بات کی تھی، اور میں نے اسے کہا تھا کہ وہ ابھی اپنا پروپوزل نہ بھیجے۔ ابھی کچھ ماہ میں اس سلسلے میں سوچنا نہیں چاہتی۔ اس نے میرے مطالبے کو قبول کر لیا تھا، اور پھر میرے اور اس کے درمیان بہت عجیب طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ بہت نائس بندہ ہے، بہت کم بولتا ہے، وہ بہت مددگار ثابت قسم کا انسان ہے۔ میں نے آج تک اسے کسی کی مدد کرنے سے انکار کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور مجھے یہ سب پسند ہے۔ میرے لیے وہ بہت پروٹیکٹیو ہے۔ بہت سے لوگ مجھ پر توجہ دیتے ہیں، میری پرواہ کرتے ہیں، جیسے میری فرینڈز، مگر اسفند کے انداز میں کوئی اور بات ہے۔ میرے لیے اس کا رویہ کچھ خاص ہوتا ہے۔ وہ میرے لیے جان دینے کے دعوے نہیں کرتا، مگر مجھے لگتا ہے وہ میرے لیے جان دے سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں مجھے ساری دنیا اس کی آنکھوں سے دیکھے، اس محبت، اس مانوسیت اور اس عزت کے ساتھ جس کے ساتھ وہ مجھے دیکھتا ہے۔ جب میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو پوری دنیا مجھے خوبصورت نظر آنے لگتی ہے۔ کچھ بھی بھیانک، کچھ بھی بدصورت نظر نہیں آتا، نہ اپنا ماضی، نہ اپنے حالات، نہ لوگ، کچھ بھی نہیں۔ وہ مجھے کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں اس کے ساتھ کہیں باہر پھرنے کے لیے جاؤں، کسی پارک میں، کسی کیفے میں یا کسی ریسٹورنٹ میں۔ وہ کبھی یہ بھی نہیں کہتا کہ میں اسے فون کروں یا وہ مجھے فون کرے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا میں اس کے ساتھ سارا دن یونیورسٹی کے لان، کیفیٹیریا یا لائبریری میں بیٹھی رہوں۔ ہم روز صرف 10-15 منٹ کے لیے ملتے ہیں، کبھی 1-2 گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے، اور عجیب بات ہے، ہمیں اپنی بات ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے تنہائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوستوں کے پاس بیٹھے ہوئے بھی یہ احساس کہ اسفند میرے سامنے بیٹھا ہے میرے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے چہرے کو 20 منٹ میں ایک لمحے کے لیے بھی دیکھ لینا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم 20 منٹ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں اس کے سامنے میں بولنا کیوں نہیں چاہتی، میں صرف سننا چاہتی ہوں۔ اس کی باتیں، اس کی آواز، وہ چاہے سارا سے باتیں کر رہا ہو یا رکشی سے، مجھے لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے مخاطب ہے۔ اور کیا محبت اس کے سوا کوئی چیز ہے؟ اور بعض دفعہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے میں سوچتی ہوں
اگر یہ جان جائے کہ مہرین منصور کا باپ کون تھا تو کیا پھر بھی اس کی آنکھوں میں میرے لیے یہی عزت محبت ہوگی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اور میں ہمیشہ اس سے یہ بات چھپاؤں گی، ورنہ میں کیسے برداشت کروں گی کہ میں جس کے لیے سب کچھ ہوں اس کے لیے کچھ بھی نہ رہوں۔ کوئی مجھے یوں پھینک دے جیسے میں استعمال شدہ کاغذ ہوں، جیسے اسود نے کیا۔ اور اگر اسود نے ایسا کیا تو میں کیسے زندہ رہوں گی؟ پر وہ ایسا کیوں کرے گا؟ میں جانتی ہوں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ اور کبھی جب وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا تو میرا دل چاہتا ہے میں اس سے کہوں، کیا تمہیں بھی مجھ سے زیادہ کوئی چاہے گا؟ پر میں یہ نہیں کہتی، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور اب میری سمجھ میں آتا ہے کہ لینا گردیزی میرے لیے کس طرح بیقرار رہتی ہے۔ وہ مجھ سے کہتی ہے، پتہ ہے میں آپ کو نہ دیکھوں تو مجھے لگتا ہے جیسے کچھ مسنگ ہے، جیسے ہر چیز نامکمل ہے، اور میں اس مسنگ لنک کو ڈھونڈنے کے لیے یونیورسٹی آتی ہوں۔ مجھے اس کی باتوں پر کچھ یقین آتا تھا، کچھ نہیں۔ پر اب اس کی بات مجھے وہی لگنے لگی ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب میں اسفند کو نہ دیکھوں، میرا دل چاہتا ہے میں اسفند سے یہ سب کہوں جو وہ مجھے کہتی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کبھی آپ مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگیں جس کا حصول بہت مشکل ہو، اور پھر میں حاتم طائی کی طرح پوری دنیا میں اسے ڈھونڈتا پھروں۔ وہ مل جائے تو اسے لے آؤں، نہ ملے تو کبھی آپ کے پاس نہ آؤں۔ مگر آپ تو کچھ کہتی ہی نہیں ہیں۔ میری آنکھیں اس کی باتیں سن کر بھیگنے لگی تھیں۔ ہاں، میرا بھی دل چاہتا ہے کبھی اسفند مجھ سے کچھ مانگے تو میں بھی اس چیز کو نگر نگر ڈھونڈتی پھروں۔ آپ چلتی ہیں نا تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ کو کبھی کوئی گرا نہیں سکتا، کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ آپ دیکھتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے سامنے والے کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں۔ آپ بولتی ہیں تو جی چاہتا ہے دنیا میں صرف آپ کی آواز گونجتی رہے، باقی ہر آواز ختم ہو جائے۔ وہ اپنی باتوں سے مجھے دہلا دیا کرتی ہے۔ مجھے خوف آنے لگتا ہے اس کی محبت، اس کی عقیدت سے۔ اور اب جب میں اسفند کو دیکھتی ہوں تو مجھے لینا کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ پھر میں اسفند کے چہرے سے نظریں ہٹا لیتی ہوں۔ ہاں، مجھے لگتا ہے مجھے اسفند سے محبت ہو گئی ہے۔ 2/1/1990 پچھلے 6 سال کے دوران آج پہلی مرتبہ سارا مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، اور آج کل تو ہر ایک ہی مجھ سے خفا ہے۔ پر اسے تو سمجھنا چاہیے، جو چیز وہ مجھ سے چاہتی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں اس کے بھائی سے شادی نہیں کر سکتی۔ اب جب میری زندگی میں اسفند ہے اور وہ تو کچھ سننے پر تیار نہیں ہے۔ مہرین، تم جانتی ہو عارفین بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں، اور آج سے نہیں، پچھلے کئی سالوں سے۔ میں نے اس کی امی کی طرف سے اچانک اس کے بھائی کا پروپوزل لانے پر اسے فون کیا تھا، اور اس نے مجھے یہ جواب دیا تھا، ہاں میں جانتی ہوں وہ مجھے پسند کرتے ہیں، مگر ہم بہت سے لوگوں کو پسند کرتے ہیں لیکن سب سے شادی تو نہیں کرتے۔ اور پھر میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے اس لحاظ سے پسند کرتے ہیں۔ میرے لیے تو وہ بھائی جیسے ہیں،
میں نے کبھی ان کے بارے میں ایسا نہیں سوچا، پہلے نہیں سوچا تو اب سوچ لو۔ بہرحال تمہیں میری بات ماننی ہے۔ سارا تم مجھے پریشان مت کرو، میں یہاں سے لینا گردیزی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اور اب تم بھی وہی حرکت کر رہی ہو۔ میں تمہیں لینا گردیزی والے مسئلے سے نجات دلوانے کے لیے ہی اپنے بھائی کا پروپوزل دے رہی ہوں۔ شاید وہ اپنے بھائی کا پروپوزل نہ لاتی تو میں اتنی جلدی یہ پروپوزل نہ بھجواتی، مگر اب تمہیں ہاں کرنی ہی ہے، وہ بڑے یقین سے کہہ رہی تھی۔ میں نے اس سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں۔ سارا میرے اور اسفند کے بارے میں نہیں جانتی تھی، سو اس نے بڑے پرسکون انداز میں کہا، آئی کانٹ بلیو اٹ، لیکن یہ سچ ہے۔ میں نے اسے کہا تھا اور پھر اپنے اور اسفند کے بارے میں بتا دیا۔ وہ بہت دیر تک چپ رہی تھی، اتنی چپ کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید وہ فون رکھ کے چلی گئی ہے، مگر پھر وہ یکدم بول اٹھی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری دوست ہو، تمہیں بھی باتیں چھپانا آ گیا ہے، اور وہ بھی مجھ سے، اور اتنی اہم بات، اور میں واقعی بے وقوف ہوں۔ مجھے جان لینا چاہیے تھا کہ یہ بندہ جو روز روز تمہارے پاس آن وارد ہوتا ہے، یہ شیبا کا کزن ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، وہ تمہیں پھانس رہا تھا۔ اچھا کیا تم نے مجھے اتنے اہم معاملے سے دور رکھا، کم از کم مجھے اپنی اہمیت کا اندازہ تو ہو گیا ہے۔ بہرحال اب اگر تمہیں میری ضرورت محسوس ہو تو میرے بھائی کا پرپوزل قبول کر لینا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو مہرین، پھر ہمارے درمیان دوستی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس نے میرا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا تھا، اور 4 دن پہلے اسی طرح لینا گردیزی نے مجھے کہا تھا، آپ نے مجھے دوسروں کی طرح لیٹ ڈاؤن کر دیا ہے، میری محبت ابھی تک آپ پر کوئی اثر نہیں کر سکی، آپ نہیں جانتی میں نے کتنی ضد، کتنی لڑائی کر کے بھائی اور بابا کو اس رشتے کے لیے تیار کیا تھا، اور اب میں ان کے سامنے کس منہ سے جاؤں گی، انہیں کیا کہوں گی؟ میں انہیں یہی کہتی رہوں گی کہ آپ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی ہیں اور میری بات کو کبھی رد نہیں کریں گی۔ میں نے بہت غلط کیا، آپ سے دوستی کر کے، آپ سے محبت کر کے، آپ کی نظر میں تو میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس نے بھی سارا کی طرح میری بات سنے بغیر فون رکھ دیا تھا۔ وہ اور سارا چاہتی ہیں کہ میں ان اسفند کو چھوڑ دوں، میں ان کی بات مان لوں، لیکن میں کیسے ان کی بات مان لوں؟ میں کیسے اپنی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دوں؟ وہ جس کی وجہ سے مجھے اپنے ہونے کا یقین آیا تھا، میں کیسے اس یقین کو گنوا دوں، جس کے بارے میں سوچنے سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے ارد گرد تک سبزہ ہی سبزہ پھیل گیا ہے، اور میں ننگے پاؤں بیلی ڈانسر کی طرح اس سبزے پر رقص کرتی جا رہی ہوں، اور کسی ماضی کا کوئی حوالہ میری راہ میں پتھر بن کر نہیں آ رہا۔ میں اسفند کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور جو یہ سکون سا میرے اندر ہے، یہ بھی اس کی بدولت ہے۔ اب کوئی مشل مجھے بری نہیں لگتی، مجھے اس سے نفرت محسوس نہیں ہوتی، مجھے کسی سے بھی نفرت محسوس نہیں ہوتی، اور میں ایسی ہی رہنا چاہتی ہوں۔
سراپا محبت بن کر، اور یہ سب ہو سکتا ہے صرف ایک شخص کے میری زندگی میں شامل ہو جانے پر۔ میں سب کچھ پیچھے چھوڑ آئی ہوں، وہ کیچڑ سے بڑی ہوئی لاش۔ اب مجھے رات کو ڈراتی نہیں ہے، نہ میرے رگوں پہ میں یہ خوف دوڑتا رہتا ہے کہ اگر کہیں جو کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا باپ کون تھا تو کیا ہوگا؟ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے؟ میں سارے کمپلیکسز کو بہت پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ خود کو حوالوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے میں نے بہت جدوجہد کی ہے۔ اب مہرین کو اپنی پہچان کے لیے کسی دوسرے کے نام کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نہ نام و نسب کا کانٹا میرے پیر کو زخم کرتا ہے، نہ عام شکل و صورت کا طوق مجھے وزنی لگتا ہے۔ میں نے خود کو اپنی محنت سے ایکسل کیا ہے، ان سے جن کے چہرے دیکھ کر دنیا خوبصورت لگنے لگتی ہے، ان سے جن کا شجرہ نسب دیکھ کر جی ان کا غلام بن جانے کو چاہتا ہے، ان سچن کی دولت دیکھ کر حسد محسوس ہونے لگتا ہے، اور مہرین منصور نے ان سب سے ستائش پائی ہے، اور اسفند عثمان اس مہرین منصور کی واحد خواہش ہے، اور سارا چاہتی ہے میں اسے بھول جاؤں، اسفند عثمان کو۔ اور اس دن جب میں نے کیفیٹیریا میں بیٹھے بیٹھے یکدم رابعہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیا تو وہ چونک پڑی۔ ذرا دیکھو رابعہ، میرا فیوچر کیسا ہے۔ میں جو کبھی بھی پامسٹری پر یقین نہیں رکھتی تھی، پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا تھا اپنے کل کے بارے میں جاننے کا۔ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ رابعہ کی بجائے اس نے مجھ سے کہا تھا۔ بس یہ کہ کیا میں آئندہ زندگی میں خوش رہوں گی؟ وہ میری بات پر مسکرا دیا تھا۔ رابعہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ یار، ہاتھ دکھانے کی ضرورت ہم جیسے لوگوں کو پڑتی ہے، تم جیسے نامی گرامی لوگوں کو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تم لوگ تو مقدر کے سکندر ہو، اور پھر تم تو ویسے ہی بہت ہاتھ دکھاتی رہتی ہو۔ شیبا نے مجھ سے کہا تھا۔ میں چپ رہی تھی، صرف رابعہ کے چہرے کو دیکھتی رہی، جو بہت غور سے میرا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ بھئی، اتنی دیر کیوں؟ کیا کوئی خزانے کا نقشہ نظر آ گیا ہے میرے ہاتھ پر؟ اس بار رکشی سے کہا تھا۔ نہیں، خزانے کا نقشہ نہیں، مگر یہ ہاتھ بہت عجیب ہے، بہت مشکل۔ شاید میں کوئی صحیح پیشن گوئی نہ کر پاؤں، کیونکہ میں اسے سمجھ نہیں پا رہی۔ مہرین کی زندگی کو دیکھتے ہوئے یہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ بہرحال کوشش کرتی ہوں کہ کچھ بتاؤں۔ کوئی کرائسس آنے والے ہیں تمہاری زندگی میں، بہت بڑے کرائسس۔ ایک دم سے تم گمنام کی زندگی میں چلی جاؤ گی، بہت سے لوگ تم سے قطع تعلق کر لیں گے، شاید تم مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو جاؤ، شاید تعلیم کا سلسلہ بھی جاری نہ رہے۔ وہ اٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسفند نے اچانک بہت نرمی سے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا تھا۔ کیا بکواس ہے بھائی، چھوڑو اس قسم کی باتوں کو، کوئی ڈھنگ کی بات کرو۔ اس نے کہا تھا، شاید سورج مشرق سے نکلنا بند کر دے، شاید تارے نظر آنا بند ہو جائیں، شاید ایک کے بجائے 5 چاند نظر آنے لگے، شاید انسان سانس لیے بغیر زندہ رہنا شروع کر دے۔ آپ کے اگلے جملے یقیناً یہی ہونے چاہیے۔ میں مس رابعہ قدیر، رکشی نے چپس کھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بی بی
یہ خاتون دوسروں کا مینٹل بیلنس خراب کرتی ہے، اپنا نہیں۔ ویسے گمنامی میں جانے پر غور ہو سکتا ہے، اور تعلیم چھوڑنے پر بھی، کیونکہ ان دونوں کاموں سے ہمارا تو بہت بھلا ہوگا، 4 بندے ہمیں بھی جان لیں گے۔ سارا واضح طور پر رابعہ کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ویسے بھائی، میں تو کل صبح تک کے لیے تم سے قطع تعلق کر رہی ہوں، مجھے آج ذرا جلدی گھر جانا ہے۔ خیر، رابعہ بی بی بہت خوش دل ہیں، آپ ہمیں ملتی رہا کیجیے، اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے، شیبہ نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی، میں نے کہا تھا کہ مجھے اس کے ہاتھ کی سمجھ نہیں آ رہی، اور ویسے بھی ضروری نہیں جو میں نے کہا ہے وہی ہو جائے، مجھے تو خود بھی ایسا ہوتا ہوا نہیں لگ رہا، مگر ہاتھ کی لکیریں کچھ اسی قسم کی ہیں، رابعہ نے چپتے ہوئے کہا تھا، اور اس دن کیفیٹیریا سے باہر نکلتے ہوئے اسفند نے کہا تھا، ان باتوں کو سنجیدگی سے مت لینا، ایسی باتیں صرف انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ کیوں، کیا سچ نہیں ہو سکتی؟ میں نے اس سے پوچھا تھا، کم از کم تمہارے لیے نہیں۔ مہرین، تم لوگوں پر اس قدر مہربان، اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کہ یہ چیزیں تمہارے لیے کبھی سچ نہیں ہو سکتی۔ تم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، تو خدا تمہیں ایسی تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اور میں نے سوچا کہ ہاں واقعی یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، تو کوئی بھی میرے راستے میں کانٹے کیسے بچھا سکتا ہے؟ اور اب جب سارا اور لینا مجھ سے ناراض ہیں، تب بھی کوئی واہمہ مجھے پریشان نہیں کر رہا، ابھی کوئی بھی چیز میرے بس سے باہر نہیں ہوئی تھی۔ میں انہیں منا لوں گی، آخر وہ میری فرینڈز ہیں، وہ میری بات کو کیوں نہیں مانیں گی؟